بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ لایا ہوں جو ہے ابو سفیان اور ہرکلس کے بارے میں۔ ابو سفیان اور ہرکلس کا یہ قصہ تب کا ہے جب ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان نے ایک بار ان سے بیان کیا کہ ہرکلس جو شاہ روم تھا، اس نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلوایا۔ یہ جماعت اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امن معاہدے کے تحت تجارت کے لیے شام گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرکلس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد یعنی ہرکلس کے ارد گرد روم کے رئیس زادے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو یعنی کہ ابو سفیان اور اس کے گروہ کو اپنے ترجمان کے ساتھ بلایا اور کہا، وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرکلس نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پس پشت بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرکلس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا۔ اگر یہ شخص یعنی کہ ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرکلس نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں سے سب سے اونچے نسب کے مالک ہیں۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی کسی شخص نے کہی ہے کہ میں نبی ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرکلس کہنے لگا، اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا، غریب لوگ۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکلس نے پھر سوال کیا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے تم اس شخص کو جھوٹا سمجھتے تھے یا سچا؟ میں نے کہا کہ وہ شخص سچے تھے۔ ہرکلس نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگوں میں اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ طے ہوا ہے، نامعلوم کہ وہ اس معاہدے کے ساتھ کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں میں جنگ یا لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہارے اور اس کے درمیان جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان میں برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچاتے ہیں، کبھی ہم انہیں نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیاں باتوں کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرکلس نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص یعنی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا مالک ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا یہ بات کہ میں نبی ہوں تم لوگوں میں پہلے بھی کسی شخص نے کی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے ایک بات یہ بھی دریافت کی کہ اس کے بزرگوں میں کوئی شخص بادشاہ گزرا تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر اس شخص کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا میں کہتا یہ اپنے باپ کی بادشاہیت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بات بھی دریافت کی کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور نے؟ تو تم نے بتایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا، وہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے
اور یہ پایا تکمیل تک جا پہنچتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوا؟ تو تم نے بتایا ایسا نہیں ہوا، اور ایمان کا حال یہی ہوتا ہے، اس کی بشاشت یعنی خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ عہد شکنی کرتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا تمہیں حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، تمہیں بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتے ہیں۔ لہذا جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرکلس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرکلس کو پہنچا دیا تھا۔ ہرکلس نے اسے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل عظیم یعنی شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا یعنی تیری قوم کا بھی گناہ تجھی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، جب ہرکلس جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور ہر طرف شور ہوا اور ہمیں محل سے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا۔ ابن ناتور جو اولیا کا گورنر، ہرکلس کا مصاحب خاص اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرکلس جب ایلیا آیا یعنی بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت بہت رنجیدہ حال میں نے اسے پایا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی سی ہے۔ ابن ناتور نے کہا، ہرکلس ماہر نجوم اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے آج رات تاروں پر نظر ڈالی تو میں دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، بتاؤ ان دنوں میں کون ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب نے کہا، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اہل علاقہ کو پروانہ جاری کر دیجئے کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالا جائے۔ اس گفتگو کے دوران ہرکلس کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرکلس نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرکلس کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرکلس نے اس سے دریافت کیا، عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکلس نے یہ کہا، یہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور اس امت کے بادشاہ ہیں جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرکلس نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیا میں خط لکھا اور خود ہیمس روانہ ہو گیا۔ ابھی ہیمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی تھی جو ہرکلس کی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر ہیمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے پھر اس نے حکم دیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر بالا خانوں یعنی بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ جب ہرکلس نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا
تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آ گئے تو کہنے لگا میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمائش کے لیے کہی تھی، تو دیکھ لوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا کہ تم اپنے دین پر بہت مضبوط لوگ ہو۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرکلس کے ایمان کے متعلق آخری حالات تھے۔ اس کے بعد نامعلوم کہ ہرکلس ایمان لایا کہ نہیں لایا۔ ہرکلس کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ زور پکڑ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ کار رہا ہے، جب کسی شخص کو نیچا دکھانا ہو تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے جو گمنام ہو۔ لیکن اس مقام پر بات کچھ اور ہے کہ عرب میں ابو کبشہ نامی ایک شخص گزرا تھا جس نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ستاروں کی پرستش اختیار کی تھی۔ چنانچہ ابو کبشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی تعویلات ملتی ہیں، مگر راوی کہتے ہیں ابو سفیان نے اس موقع پر مذاق اور حقارت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کے ساتھ منسوب کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہدایت کا راستہ یوں ہی چلتا رہے۔ تو اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔